میرے نبی نے فرمایا نہ یہ میری بیٹی کا بوجھ ہے، آج محمد کو اٹھانے دیا جائے، آج میں اس کا بوجھ اٹھا رہا ہوں۔ حضور نے لیا، فرمانے لگے بتا کہاں رہتا تیرا مالک؟ بچی نے اشارہ کیا، سنے غور کے ساتھ، بچی نے اشارہ کیا فلاں جگہ پر اس کی پہاڑی کے پیچھے مکان ہے، کہاں رہتا؟ سرکار فرماتے ہیں چل بیٹی وہاں لے کے چل۔ اللہ اکبر، بچی آگے آگے، سرکار پیچھے پیچھے، صحابہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ چلتے چلتے اس یہودی کے مکان کے قریب تک پہنچے، وہ اپنی مکان کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، اچانک آنے والوں کو دیکھتا ہے، آنکھیں مسلنے لگ جاتا ہے، غور کر رہا ہے یہ دور سے آنے والی ایک جماعت تو نظر آتی ہے لیکن ایک چہرے کے علاوہ کوئی چہرہ صاف نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ سارے چہرے دھندلے ہیں لیکن ایک چہرہ اتنی دوری سے بھی صاف نظر آ رہا ہے۔ وہ دیکھتا رہا، کچھ دیر ہوئی تو یہ قریب آئی جماعت، اور اس جماعت میں سب سے آگے میرے مصطفیٰ جلوہ گر ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا، کہا کون ہو تم لوگ؟ آقا کریم نے کہا تھا کہ سن یہ بچی تو خرید کے لایا تھا؟ کہا ہاں میں خرید کے لایا تھا۔ آقا کہتے ہیں بتا اسے بیچے گا کتنی قیمت میں؟ اس نے کہا کون خریدے گا؟ کہا میں خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا میرا نام محمد ہے۔ کہا باپ کا نام کیا ہے؟ کہا باپ کا نام عبداللہ ہے۔ کہا ماں کا نام کیا ہے؟ کہا ماں کا نام آمینہ ہے۔ اس نے کہا سودا بعد میں ہوگا، ذرا ٹھہرو میں کسی مشکل میں آ گیا ہوں۔ اندر گیا، پرانی کتاب اٹھا کر کے لایا، ورق پلٹتا جاتا ہے، مصطفیٰ کے جلوے دیکھتا جاتا ہے، اور جلوے دیکھنے کے بعد اس نے بلایا اپنے مہمانوں کو، گھر والوں کو، کہا جس کا اعلان ہماری کتابیں کرتی رہی ہیں آج وہ ہمارے دروازے پہ چل کے آ گیا ہے، جس کا اعلان پہلے نبیوں نے کیا ہے آج وہ ہمارے دروازے پہ آ گیا ہے۔ سب پریشان تھے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سنو جس آخری نبی کا اعلان ہماری کتابوں نے کیا ہے یہ وہی پیغمبر ہے۔ کہا تم کو کیسے پتا ہے؟ کہا ہماری کتابیں بتا رہی ہیں، میرے نبی نے عطا کی ہے میری بیٹی۔ اور سن یہ 5 لاکھ جو ایک کمیٹی دیتی ہے نا کسی بھی مسلم لڑکی کو بھگانے کا، یہ 5 لاکھ کی کوئی اوقات نہیں۔ رب نے جنت میں تیرے لیے وہ انعامات رکھے ہیں، تو رب کو راضی کر کے جنت آ تو سکی۔ اس کی رحمت کہتی ہے کہ اگر تجھے حوروں سے حسین نہ بنا دوں تو بات کرنا۔ یہ تو رب کی رحمت کہتی ہے تو کالی ہے، تجھ پہ کوئی نظر نہیں ڈالتا، تجھے نکاح کے قابل کوئی نہیں سمجھتا، وہ کہ اس کی رحمت کہتی ہے تو مجھے سجدے کر کے راضی کر لے، میں تجھے جنت میں حسن عطا کر کے راضی کر لوں گا۔ اس سے بڑی نعمت کدھر ملے گی؟ یہ 5 لاکھ 6 لاکھ کتنے دن چل سکتے ہیں؟ اور رزلٹ اچھا نہیں ہے، رزلٹ اچھا نہیں ہے۔ میرا جسم میری مرضی، تو ہوتی کون ہے؟ ہوتی کون ہے؟ کتنی بیٹیاں سوشل میڈیا پہ آ کے رو رہی ہیں، اب ہم گھر آنا چاہتے ہیں، ابا ہمیں لے لو، ہمیں بلا لو۔ کتنی بیٹیوں کے ساتھ ستم ہوتے ہوئے آج سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا دیکھ کر کے اندھی ہو گئی ہے۔ ان کے ساتھ جا رہی ہو جو تمہیں یوز کرنے کے بعد کوئی ٹرین کی پٹری پہ پھینک دے گا، کوئی ٹکڑے کر کے بیگ میں فٹ کر کے پھینک دے گا، کوئی تمہارا قیمہ بنا کے نالے میں ڈال دے گا، کوئی تمہیں فریج میں پیک کر دے گا، کوئی تمہیں کتوں کو کھلا دے گا، کوئی تمہاری بوٹیاں سمندر میں ڈال دے گا۔ ان پہ بھروسہ کر کے کہتی ہو ہمارا جسم ہماری مرضی ہے۔ آج تجھے بتاؤں میرے نبی نے تجھ سے کتنا پیار کیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور جلوہ گر ہیں، ہمارے بیچ آقا بیٹھے ہوئے ہیں، آقا ہم سے محو گفتگو ہیں، ہم مصطفیٰ کی زیارت کر رہے ہیں، اچانک میں مصطفیٰ کے لب مبارک کھل جاتے ہیں۔ آقا کریم کہتے ہیں میں حاضر ہوں، پھر تھوڑی دیر چپ رہے، پھر کہا آقا نے میں حاضر ہوں، پھر سرکار نے کہا میں حاضر ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں آواز دینے والے کی آواز تو نہیں سنائی دیتی تھی لیکن مصطفیٰ بار بار کہتے تھے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ جو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں وہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، جو ہم نہیں سن پا رہے ہیں وہ مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ کہتے ہیں سرکار دو عالم اچانک اپنی جگہ سے اٹھے اور بڑی تیزی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر تھا کوئی دشمن مصطفیٰ کو اکیلا دیکھ کے نقصان نہ پہنچا دے، ہم بھی آقا کے پیچھے پیچھے چلے لیکن کہتے ہیں سرکار کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ہم آقا کے پیچھے تو چلے لیکن سرکار نظر نہیں آئے۔ کہتے ہیں ہمیں راستے کا پتہ نہیں۔ صحابہ بتاؤ جب راستے کا پتہ نہیں ہے تو پھر حضور کا پتہ کیسے ملا؟ کہتے ہیں ہم لمبی لمبی سانسیں لیتے، جس گلی سے خوشبو آتی جاتی ہم اپنا رخ ادھر کر دیتے تھے، نبی کی خوشبو بتاتی تھی لوگوں نبی ادھر سے گزر کے گئے ہیں۔ تبھی تو میرے امام نے کہا ہے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ زندہ باد زندہ باد۔ ہاں میری بیٹی تجھے بتاؤں نبی نے کتنا پیار کیا ہے، حضور نے کتنا پیار کیا ہے۔ سن صحابہ کہتے حضور دوڑ گئے، ہم پیچھے سے دوڑ گئے، ہم نے جا کے دیکھا حضور ایک دروازے پہ کھڑے، حضور ایک دروازے پہ کھڑے۔ آقا کریم نے دستک دی، کون ہے دروازے پہ؟ حضور فرماتے ہیں بیٹی ابھی تو نے کہا نا کاش میرا کوئی باپ ہوتا، میں آ گیا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے وہاں نہیں سنا تھا، اب آقا کی زبان ہی سن رہے ہیں۔ بیٹی
ابھی تو نے کہا نا کاش میرا باپ ہوتا، میں آگے ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر میرا باپ اتنا اچھا ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں چل تو نے یہ بھی تو کہا تھا کاش میرا بھائی آتا۔ حضور کہتے ہیں میں آگے ہوں۔ اس نے کہا میرا بھائی اگر اتنا غیرت والا ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتی۔ کہا حضور نے فرمایا پھر تو نے یہ بھی تو کہا تھا کاش کوئی تو ہمدرد ہوتا۔ حضور فرماتے میں آگے ہوں۔ جب اتنا سنا بچی نے کہا دروازہ کھلا اندر آ جائے۔ حضور اندر تشریف لے کے گئے، بچی کو دیکھا آنکھ میں آنسو ہیں، بے قرار ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹی خیر ہے؟ اس نے حضور کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کے کہنے لگی آج تک آپ کو کبھی نہیں دیکھا، آپ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا مجھ سے نہ پوچھ میں کون ہوں، تو بتا تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے، میرا محبوب کہتا ہے تو بتا بیٹی تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے ہیں؟ بچی نے رونا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ میں ایک یہودی کی خریدی ہوئی باندھی ہوں، اس کے در کی کنیز ہوں میں، مگر رونا اس بات کا ہے کہ میرا باپ مجھے تب بازار میں بیچ گیا جب میں 7 سال کی تھی، آج 10 سال پورے ہو گئے، میں جن مشکلوں سے گزر رہی ہوں میں کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی ہوں۔ حضور فرماتے ہیں رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا رو اس بات پہ رہی ہوں کہ کام زیادہ ہے، سختی بھی زیادہ ہے اور طبیعت علیل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کاش کوئی مجھے چھٹکارا دلا دیتا۔ میرے نبی نے فرمایا بلال سارا سامان باندھ دو۔ سامان آٹے کی گٹری الگ، گیہوں کی گٹری الگ، جو اس وقت جو تھا یا جو پیس رہی تھی اس چیز کی گٹری الگ، 2 گٹریاں بنی، حضور نے ہاتھوں میں لے لی۔ سنیں ذرا، حضور نے ہاتھوں میں لے لی اور لے کے چلنے لگے۔ صحابہ نے کہا آقا یہ بوجھ ہمیں دے دیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا نہ، یہ میری بیٹی کا بوجھ ہے، آج محمد کو اٹھانے دیا جائے، آج میں اس کا بوجھ اٹھا رہا ہوں۔ حضور نے لیا، فرمانے لگے بتا کہاں رہتا تیرا مالک؟ بچی نے اشارہ کیا، سنے غور کے ساتھ، بچی نے اشارہ کیا فلاں جگہ پر اس کی پہاڑی کے پیچھے مکان ہے، وہاں رہتا۔ سرکار فرماتے ہیں چل بیٹی وہاں لے کے چل۔ اللہ اکبر، بچی آگے آگے، سرکار پیچھے پیچھے، صحابہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ چلتے چلتے اس یہودی کے مکان کے قریب تک پہنچے، وہ اپنی مکان کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، اچانک آنے والوں کو دیکھتا ہے، آنکھیں مسلنے لگ جاتا ہے، غور کر رہا ہے۔ یہ دور سے آنے والی ایک جماعت تو نظر آتی ہے لیکن ایک چہرے کے علاوہ کوئی چہرہ صاف نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ سارے چہرے دھندلے ہیں لیکن ایک چہرہ اتنی دوری سے بھی صاف نظر آ رہا ہے۔ وہ دیکھتا رہا، کچھ دیر ہوئی تو یہ قریب آئی جماعت، اور اس جماعت میں سب سے آگے میرے مصطفیٰ جلوہ گر ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا، کہا کون ہو تم لوگ؟ آقا کریم نے کہا تھا کہ سنیے بچی تو خرید کے لایا تھا؟ کہا ہاں میں خرید کے لایا تھا۔ آقا کہتے ہیں بتا اسے بیچے گا کتنی قیمت میں؟ اس نے کہا کون خریدے گا؟ کہا میں خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا میرا نام محمد ہے۔ کہا باپ کا نام کیا ہے؟ کہا باپ کا نام عبداللہ ہے۔ کہا ماں کا نام کیا ہے؟ کہا ماں کا نام آمینہ ہے۔ اس نے کہا سعود آباد میں ہوگا، ذرا ٹھہرو میں کسی مشکل میں آ گیا ہوں۔ اندر گیا، پرانی کتاب اٹھا کر کے لایا، ورق پلٹتا جاتا ہے، مصطفیٰ کے جلوے دیکھتا جاتا ہے، اور جلوے دیکھنے کے بعد اس نے بلایا اپنے مہمانوں کو، گھر والوں کو، کہا جس کا اعلان ہماری کتابیں کرتی رکھی ہے آج وہ ہمارے دروازے پہ چل کے آ گیا ہے، جس کا اعلان پہلے نبیوں نے کیا ہے آج وہ ہمارے دروازے پہ آ گیا ہے۔ سب پریشان تھے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سنو، جس آخری نبی کا اعلان ہماری کتابوں نے کیا ہے کہ وہ کی پیغمبر ہے۔ کہا تم کو کیسے پتا ہے؟ کہا ہماری کتابیں بتا رکھی ہیں جو آخری پیغمبر ہوگا اس کی شان کا عالم یہ ہوگا کہ وہ مرنے والی بیٹیوں کو زندگی عطا کرے گا، وہ قیدیوں کو آزادی دلائے گا، وہ غلاموں کو رہائی کا پروانہ دے گا، وہ بے قراروں کا قرار بن کے آئے گا، وہ بے سہاروں کا سہارا بن کے آئے گا۔ اور ہماری کتاب بتاتی ہے اللہ نے اس کو ایسا حسن دیا ہوگا کہ جہاں سے دیکھو گے وہاں سے اس کا چہرہ صاف نظر آئے گا۔ کا ایک ایک لائن پڑھ کے دیکھ لو اور ان کی عادتیں ملا کے دیکھ لو۔ میرے نبی نے کہا جلدی کر بتا اس کی کیا قیمت لے گا؟ قدم پکڑ کے کہا محبوب اس کی قیمت کچھ دے یا نہ دے مجھے کلمہ پڑھ کے غلامی میں قبول فرما لیجئے گا۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا ہے، میرے نبی نے کلمہ پڑھایا ہے۔ آقا کہتے بتا اب اس کی کیا قیمت لے گا؟ اس نے کہا سرکار اب یہ نہیں میں بھی آپ کے در کا غلام ہو گیا ہوں۔ آقا حقیقت تو یہ ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے بھائی، میرے نبی نے یہ عزت بیٹیوں کو عطا کی اور آج بیٹیاں یہ صلہ دے رہی ہیں، آج یہ صلہ دے رہی ہیں بیٹیاں۔
اسلام کے نام پہ کلنک بن گئی کچھ بیٹیاں. لیکن میں چیلنج کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم، تم نہیں، ایک نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں مسلم بیٹیاں بھی مرتد ہو جائیں تو میرے نبی کے دین پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. دین کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں دین کی ضرورت ہے. یہ یاد رکھیے، ہمیں دین کی ضرورت ہے. ہم اپنے گھروں میں دین لے کر کے آئیں. اپنی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا دیں. دو حقیقتیں ایسی ہیں جس سے کوئی چھٹکارا ہی نہیں. نمبر 1 موت، نمبر 2 قبر. یہ دو حقیقتیں ایسی ہیں جس سے کوئی چھٹکارا. بولو مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ بولو مرنا ہے نا. ایک بیٹی وہ جو مرتد ہو کے ٹرین کی پٹری پہ کٹی ملی، اور ایک بیٹی وہ جس نے دین کے لیے بیٹے قربان کر دیے. توجہ ہے؟ ایک بیٹی وہ جس نے دین کے لیے بیٹی قربان کر دی. کیا دونوں کی زندگی برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں. جو مرتد ہو کے دنیا سے گئی اس کی تباہی ہی تباہی ہے، اور جس نے اولاد دین کے لیے لگا دی، خدا کی قسم رب کی رحمتوں نے بڑھ کے اس کا استقبال کیا ہے، بڑھ کے اس کا استقبال کیا. نوجوانوں آپ سے میری گزارش ہے، ہر بھائی اپنی بہن کی غیرت کا پہرے دار بن جائے. بنیں گے انشاءاللہ؟ بنیں گے. ہم غفلت کہاں کرتے ہیں؟ میں بیٹیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، نقاب کا مطلب ہے جسم کو چھپانا ہے جی. اس لیے تو نقاب پہنا جاتا ہے کہ تاکہ جسم کی حیت، بناوٹ، ساخت یہ چھپی رہے. اگر نقاب اتنا خوبصورت پہنا جائے کہ جسے خود لوگ مڑ کے دیکھیں تو پھر پردہ ہی کدھر رہ گئے. پردے نقاب سادے پہنو، کپڑے ڈھیلے ڈھالے پہنے. باپوں سے گزارش ہے آج معاف کیجئے گا، کتنی آسانی سے ایک باپ بیٹی کو بے غیرتی کی اجازت دے دیتا ہے. سوچ بھی نہیں سکتے جہاں میں کہنے جا رہا ہوں. ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ ہوں گے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میں چاہتا ہوں یہ کرسی ملی ہے تو اس کا حق ادا ہونا چاہیے. چاپلوسی کر کے، دلالی کر کے، جھوٹی باتیں کہہ کے، مذاق کر کے، ہنس کے، ٹھٹے اڑا کے محفل ختم کر دینا، اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. ہاں تو بہت غور سے میری بات سن میرے بھائی. کتنی آسانی سے ایک بھائی بغیرتی کی اجازت دے دیتا ہے. پوری زندگی بیٹی شرافت سے رہتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پوری زندگی بیٹی شرافت سے رہتی ہے. 18 سال کے بعد بھائی کی شادی آ گئی. اس نے اتنے چست اور فٹنگ کے کپڑے پہنے کہ گھر میں کسی نے اعتراض کیا یہ کیوں پہنے؟ تو پہلے ماں وکالت کرتی ہے، چھوڑنا، شادی روز روز تھوڑی ہو رہی. ہاں یہ پہلی مرتبہ بیٹی کو بے غیرت بنایا جا رہا ہے، اور باپ کی رضامندی کے ساتھ کہ چھوڑنا، شادی روز روز تھوڑی ہو رہی. آج تو پہننے دو، دنیا پہن کے آئے گی، آج بیٹی کو پہننے دو. بیٹی نے ایسی بغیرتی والے کپڑے پہنے کہ بیٹی کپڑے پہن کے بھی ننگی ہو گئی. اور اسی دن باپ اور بھائی کی آنکھوں سے غیرت کا پانی چلا گیا. جس کی اتر جائے لوئی اس کا کیا کرے گا کوئی. غیرت کی چادر ایک بار اتر جائے تو پھر کوئی اسے غیرت کے کمبل میں لپیٹ نہیں سکتا ہے. یہ سب سے بڑی بغیرتی ہے. ہم نے بیٹیوں کو پہلے دن یہ کپڑے پہنائے، اور ستم والا ہے ستم یہ کہ برات آئی تو استقبال کے لیے بیٹیوں کو آگے کر دیا. اس سے بڑی بربادی ہماری قوم کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ سوچے ذرا، سوچے ذرا. محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں جب معراج گیا، میں معراج کے سفر پہ تھا، میں جہنم کا میں نے دورہ کیا، میں نے جہنم کو دیکھا. اس میں ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر سے میں نے عورتوں کے چیخنے کی آواز سنی. میں نے کہا جبریل یہ کون بدبخت عورتیں ہیں جو اس کنویں کے اندر ہیں؟ حضرت جبریل نے عرض کی محبوب آپ کی امت کی یہ وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہن کے بھی ننگی نظر آیا کرتی تھی. خود سوچ لو اب کدھر جانے کا ہے. جو کپڑے پہن کے بھی ننگی نظر آیا کرتی تھی. مفسرین فرماتے ہیں کپڑے پہن کے ننگی نظر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جسم کے اعضاء نظر آئیں گے کپڑے پہننے کے بعد. آج معاف کیجئے اگر کوئی شریف ذاتی، کوئی عزت والی پڑھی لکھی بچی ڈھیلے کپڑے پہن لے تو میری قوم کی بگڑی ہوئی بیٹیاں کہتی ہیں دیکھو کیسا جاہلوں والا لباس ہے، اولڈ فیشن ہے، دیہاتی لگ رہی ہے، الڑ لگ رہی ہے، کلڑ لگ رہی ہے. اتنے تانے دیے جاتے ہیں. جب غیرت مند بیٹیاں بگڑی ہوئی بچیوں کے ان تانوں کو سن کر کے گردن غیرت سے جھکا لیتی ہے، مشیت کا نقیب آواز دیتا ہے اے میری پارسا بندی آج ان کے تانے برداشت کر لے، آج ان کی باتیں سن لے. جب تم میری بارگاہ میں حاضر ہوگی میں تجھے وہ مقام عطا کروں گا کہ یہ دیکھ کے دانتوں میں انگلیاں ڈالیں گی اور یہ افسوس کریں گی کاش ہم نے کل اسی بیٹی کی طرح نقاب پہنا ہوتا تو آج وہاں بھی عزت رہ جاتی، میدان قیامت میں بھی عزت رہ جائے. بہت خوب.
زندہ باد زندہ باد. واہ میں واہ ان واہ. بیٹیوں کے ساتھ کھڑا ہوں جو بیٹیاں اولڈ ماڈل کپڑے پہنتی ہیں. میں اپنی بات کروں. واہ واہ. ہاں نتیجہ کیا نکلے گا؟ نئے دور کے کپڑے پہن کے بیٹیاں ننگی ہو گئی، باپ بھی دیکھ رہا، بھائی بھی دیکھ رہا ہے. اب کسی میں غیرت نہیں ہے، اور جب غیرت نہیں ہے پھر بیٹیاں گئی، پھر رونا کس بات کا ہے؟ پھر رونا بھی چھوڑ دو، آنسو بہانا بھی چھوڑ دو. بھائیوں سے میری گزارش ہے، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے، ہمارے گھر کے جھگڑے جو ہمارے پریوار کو توڑ رہے ہیں، ہمارے خاندانی جھگڑے جنہوں نے ہمارے پریوار کے ٹکڑے کر دیے ہیں، اس سے باہر نکل آؤ. باپ بیٹے کا نہیں ہے، بیٹا باپ کا نہیں ہے، بھائی بھائی کا نہیں ہے، ماں بیٹی کی نہیں ہے، بیٹی ماں کی نہیں ہے. اور اگر دوستانہ ہے بھی تو کتنا غلط دوستانہ ہے. بھائی بہن سے کہتی تو میرے راز پہ پردہ ڈال، میں تیرے راز پہ پردہ ڈال لوں گی. آج یہ دن امت کو دیکھنے تھے. خدا کے واسطے بیٹوں سے کہنا چاہوں گا باپ کی طاقت بنے، بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا باپ کی غیرت بنے، ماؤں سے کہنا چاہوں گا اولاد کی جنت بنے، اور باپ سے کہنا چاہوں گا اولاد کی ہمت بن جائیے گا. سبھی سے میرا اتنا کہنا ہے، بیٹے باپ کی طاقت بنے. ایک بندہ پودا لگاتا ہے نا، پودا، اس سے بھی امید لگاتا ہے بڑا ہوگا تو پھل کھانے ملیں گے، اور 6 سال میں وہ درخت بڑا ہو جاتا ہے. 6 سال میں وہ درخت بڑا ہو جاتا ہے، پھر بندہ اسے حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، اگر درخت آدمی امیدوں سے لگا لیتا ہے جبکہ 6 سال میں پورا ہو جاتا ہے، 8 سال میں پورا ہو جاتا ہے، پھر باپ بیٹوں کو کتنی حسرتوں سے پالتا ہوگا جس کا پھل 25-30 سال کے بعد کھانے کو ملتا ہے. سوچا کبھی ہم نے؟ آج کہہ دیتا نہیں نہیں میری ابا سے بنتی نہیں ہے. اگر تیری ابا سے نہیں بنتی تو سمجھ لے تیری اللہ سے نہیں بنتی ہے. یہ سیدھی بات. واہ واہ واہ. میں اس لیے کہتا ہوں کم سے کم ایک بیٹے کو عالم دین بناؤ تاکہ آپ کا بڑھاپا اچھا ہو جائے. یہ دارالعلوم محبوب سبحانی یہ بلا وجہ کی عمارت نہیں. یہ جو آج 9 فارغ ہوئے ہیں، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ فاقے کے ساتھ تو مر سکتے ہیں، ماں باپ کی ناراضگی کے ساتھ نہیں مر سکتے ہیں. پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا قرآن ہمیں اتنا سکھا دیتا ہے کہ مر جانا لیکن باپ سے کبھی ناراضگی مول مت لینا. کم سے کم اتنا تو بیٹوں کو دے دو. ہم نے انجینئروں کی اولاد بھی دیکھی ہے، ہم نے ڈاکٹر اولاد بھی دیکھی ہے، ہم نے MBBS اولاد بھی دیکھی ہے، ہم نے بڑے بڑے وکیل دیکھے ہیں، ججز دیکھے ہیں جن کے ماں باپ کو ہم نے بڑھاپے میں روتا دیکھا ہے. لیکن یہ 6,000 روپے کمانے والا قرآن کا حافظ، یہ 5 وقت نماز پڑھا کے 7,000 مہینے میں لانے والا حافظ، خدا کی قسم جب گھر آتا ہے نا تو باپ کھڑے ہو کے استقبال کر کے کہتا بیٹے بھلے پیسے کم لایا گئے لیکن نیکیاں بھر بھر کے لایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت. یہ سب سے بڑی دولت ہے جی، واہ واہ. یہ سب سے بڑی دولت ہے. بلا وجہ ماں باپ اپنی اولاد کو دین کے نام نہیں کرتے. اصل آخرت کی زندگی ہے. کون سی زندگی ہے بولیں؟ زور سے ہے اور زور سے. پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ مسئلہ خراب ہے کوئی یا اتنی ٹھنڈ لگ گئی ہے کہ زبان نہیں کھل رہی ہے؟ اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے. اگر آخرت کی زندگی اصل نہ ہوتی نا تو میرا حسین 6 ماہ کے اصغر کو کبھی شہید نہ کراتا. اگر آخرت کی زندگی اصل نہ ہوتی تو سیدہ زینب نے اپنے لال دین کے لیے نہ دیے ہوتے. اگر آخرت اصل نہ ہوتی تو حضرت امام حسن نے اپنے بیٹے حضرت قاسم کے گلے میں قربانی کا تمغہ نہ ٹانگا ہوتا. اگر آخرت اصل نہ ہوتی تو میرا حسین اکبر کے کلیجے سے برچھی نہ نکالتا. بتا دیا ان ساری قربانیوں کے آخرت اصل ہے. آخرت زور سے اصل ہے. اپنے بچوں کو دین کے نام کر دو. بیٹوں سے گزارش ہے خدا را باپ کے خلاف کبھی کھڑے نہ ہونا. باپ وہی کامیاب نہیں جو حسن بصری ہو. باپ وہی کامیاب نہیں جو اپنے وقت کا جعفر طیار ہو. ہر باپ اولاد کے حق میں یہ درجہ رکھتا ہے کہ 70 ولی بیٹھ کر کے اگر ایک طرف بد دعا کرنے لگ جائیں، ماں باپ دعائیں دینے لگ جائیں تو اللہ ولیوں کی تو ٹال سکتا ہے، ماں باپ کی نہیں ٹالا کرتا ہے. واہ واہ واہ. آج یہ ضروری ہے ہم اپنے گھروں میں اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کریں. بھائی بھائی کا دشمن ہے. معاف کیجئے گا، ہمارے گھر پہ پولیس بعد میں آتی ہے، ہمارے گھر کا بندہ ہمارے خلاف پہلے FIR کرتا ہے. یہ کڑوی سچائی ہے. اور رونا اسرائیل کا ہے، رونا RSS کا ہے، رونا بجرنگ دل کا ہے. بھائی سب سے خطرناک تو ہمارے لیے ہم ہیں. لا کے رکھ لو ایک پھل کاٹنے کا چاقو. ایک پولیس والے نے بیان دیا تھا کہ تمہاری مخبری کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو 500 روپے میں بک جایا کرتے ہیں. آج یہ ہماری کنڈیشن ہے. جن لوگوں کے ایمان کو بادشاہت کی کرسی نہ خرید سکی، واہ واہ.
पूरी जिंदगी का सौदा ना खरीद सका, आज वो 500 टके पे बिक जाते हैं। अगर एक होम गार्ड कंधे पे हाथ रख के कहते और सुनाओ क्या चल रहा, कह रहा काम की बात बताऊं, हमारा जो चचेरा भाई है ना वो इतना बड़ा चाकू लेके आया, एक कंधे पे हाथ आ जाए, सच है तो समझ में भी आता है, झूठ फंसाया करते हैं। इस्लाम किसी फसाद की इजाजत नहीं देता, इस्लाम कत्ले नाहक की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ने हद्दों को मारने की इजाजत नहीं देता, इस्लाम उन लोगों पे हमला करने की इजाजत नहीं देता जो इस्लाम के खिलाफ नहीं है। समझ रहे मेरी बात? लेकिन हम तो अपनों के खिलाफ खड़े हो गए, हम तो अपनों के खिलाफ खड़े हो गए। जितने मुकदमे मिलेंगे तुम्हें हमारे लोगों के खिलाफ मिलेंगे। खुदा करे ये बात समझ में आ जाए, खुदारा अगर नफरतें हो गई हैं तो माफी तलाफी कर लो, माफी तलाफी कर लो। हुजूर के एक सहाबी को पकड़ा गया, हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला पकड़े गए, टांगा गया। जानते हो जब टांगा गया तो उनसे कहा गया था, सुनो क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हारी जगह पे तुम्हारा नबी हो और तुम्हारी जान बच जाए? तो जानते हो उन्होंने क्या कहा था? कहा था बड़ी बात तुमने कर दी, यहाँ तो जान की कुर्बानी की बात करते हो। कहा कि अल्लाह मुझे अगर करोड़ों बार जिंदगी दे, मैं इसी तरह टांगा जाऊं, इसी तरह बार बार काटा जाऊं, मैं तब भी ये गवारा नहीं करूंगा मेरे महबूब के पैर में एक कांटा भी छुप जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरी करोड़ों जिंदगियां उस तकलीफ पे कुर्बान जो एक कांटे के जरिए मेरे महबूब तक पहुंचे। ये ईमान था उनका। तीरों से छलनी किया गया, का आखिरी बार मेरा रुख मेरे हुजूर की तरफ कर दो, ताकि जाते जाते आखिरी बार अपना यार से अपना हाल कह के चला जाऊं। ये इश्क था उनका। और आज एक चाय पे बिक जाते हैं, हर थाने के आगे 4 ठलुए टहलते रहते हैं, काम ना होता हो तो हम करा दें। दलाल बैठे रहते हैं, बच्चों को हलाल खिलाओ हलाल, वरना बुढ़ापे में वो जूता चलाएंगे कि किसी पीर का तावीज तुम्हारे बेटे से तुम्हें नहीं बचा सकता है। बेशक, वाह वाह। हाँ जी, पीर साहब कह रहे 1199 पे दे, ऐसा तावीज करूंगा लल्ला तेरे पीछे पीछे फिरेगा, इसका लल्ला खुद इसके खिलाफ खड़ा है। हम अंधे हो गए। वाह वाह। घरों में वकार सुकून तावीजों से नहीं आना है, हुजूर के दिए हुए दीन से आना है। कैसे आएगा हुजूर के दिए हुए? जोर से, हुजूर के दिए हुए दीन से आएगा, जो मुस्तफा ने अता किया है, उस दीन के जरिए हमारे घरों में सुकून आएगा। हम सुकून ढूंढते फिर रहे हैं, कह रहे नींद की गोली दे दिए जरा, क्योंकि बीवी से ऐसा झगड़ा हुआ है नींद नहीं आ रही, दवा खा के बेहोश होगा, नींद फिर भी नहीं आनी है। का फिर कैसे आनी है? का सुन, फिर वो करना जो मेरे नबी ने किया है, वो कर जो हमारा इस्लाम हमें इजाजत देता है। अगर नींद नहीं आती तो वजू कर, 2 रकात नमाज अदा कर, फिर लेट। तुझे लेटने में देर लगेगी, रब को दिल को करार देने में देर नहीं लगेगी। जिधर सुकून लेना था लिया ही नहीं, और मिलता किधर से, कभी मदरसे गए ही नहीं। हम में से कितने लोग ऐसे, माफ कीजिएगा, कितने लोग ऐसे कहते हैं कि ये मदरसे हो बंद होने चाहिए। कितने लोग कहते हैं मदरसे बंद होने चाहिए, मौलवियों के खाने कमाने के तरीके। मैं कसम खा के कहता हूँ, इस मदरसे में मेरे ख्याल से तकरीबन 9 लोगों का स्टाफ है। क्यों कर सकते? कितने? जोर से बोलो, कितने लोग हैं? सारे बोले कितने? पीछे वाले भी सुन रहे हैं मेरी बात, कितने लोग हैं? 9। कारी साहब किबला, रूह रवा, बेपनाह कुर्बानियां, मोहब्बतें हजरत की और इनके पूरे स्टाफ की, इनकी मेहनतों का नतीजा है कि बड़े बड़े इदारों से 1-2 फारिग होते हैं। आपके दारुल उलूम महबूब सुबहानी ने 9 हाफिज कुरान आपको दे दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कितने दिए? 9 दिए। पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं, सारे ही प्यार करने वाले नहीं होंगे मदरसे को। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बुनियाद खसकाने की सोचते हैं। लेकिन याद रखिएगा, नूरे खुदा के कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। है जी, ये चलता रहेगा। और ये आज की नहीं है पैदावार मदरसे, ये कारी साहब के जहन की पैदावार नहीं, ये कारी निसार साहब के जहन की पैदावार नहीं, ये उलमा के दिमाग की पैदावार नहीं। मदरसे उतने ही पुराने हैं जितने मुस्तफा जाने रहमत की तारीख पुरानी है। याद रखिएगा, ये जो 9 है, 9 महफिल में इनके अब्बा भी होंगे, भैये भी होंगे, अगर अच्छे अखलाक वाले हुए तो चचा भी होंगे, अगर हसद जलन ना होगा तो ताऊ भी आए होंगे, अगर चुगलखोरी कम होगी तो खाला और फूफियां भी आई होंगी। होंगे कि नहीं हजरत? ये
بولو. لیکن یہ تمہارے بیٹے بعد میں، بھتیجے بعد میں، پوتے بعد میں، بھائی بعد میں، لاڈلے بعد میں، محمد عربی کے چہیتے اور پیارے یہ پہلے بن چکے ہیں. واہ واہ واہ، بہت خوب. واہ واہ. یاد رکھیے گا یہ مصطفیٰ کے پیارے. میں نے عمارت دیکھی، کلیجہ ٹھنڈا ہوا. حضرت نے ارادہ بتایا آنے والے دور میں ارادہ یہ ہے کہ ہم اس کو نرسری اسکول میں تبدیل کریں گے، ایک عظیم عمارت مدرسے کے لیے بنائیں گے. یقین کریں آپ کے دارالعلوم مینائیہ میں گیا، اتنا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، خدا کی قسم میرے دل سے دعا نکلی کاش ہمارا ہر ادارہ ایسا ہی ہو جائے. واہ واہ واہ. جنہوں نے دیکھا ہے وہ تائید کریں گے. ہمارے ادارے اتنے اچھے ہونے چاہیے، بے شک. صفائی کا خیال مکمل ہونا چاہیے، طور طریقے رہن سہن بہت عمدہ ہونا چاہیے. لیکن کب ہوگا؟ جب ہمارا تعاون اچھا ہوگا، جب ہمارا تعاون اچھا ہوگا. گھر وہی زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں جن کی انکم اچھی ہوتی ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہے نا؟ ممبئی میں جا کے کباڑا بیچا، لمبا کام کیا، پیسہ اچھا ہو گیا، بہرائچ گونڈا بستی میں آ کے بلڈنگ بنا دی ہے، بھلے ہی سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے لی، لیکن کہلائے تو سیٹ گئے نا. پیسہ ہوتا تو رنگت بدل دیتا ہے. اصل کیا ہے؟ سرمایہ، پیسہ، انکم، یہ اثر ہے. لیکن معاف کیجئے گا پہلے صرف زکوٰۃ مدرسوں کو ملتی تھی حضرت، اب تو زکوٰۃ بھی پیر صاحب لے جاتے ہیں. ایک پیر صاحب کو دیکھا کھال اکٹھی کرتے گھوم رہے تھے قربانی کی. یہ دن امت کو دیکھنے تو یہ جنت میں لے کے جائیں گے جو کھالے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. ایسے مریدوں کی کہانی ہے. وہ تو پیر صاحب پڈے بن جاتے ہیں اسے کھینچنے کے چکر میں. بابا ہماری قوم کے یہ امام، یہ مدرسہ پڑھانے والے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایک رات میں بستر پہ لیٹ کے بٹن دبا کے حافظ بنائے گئے ہیں؟ ایک رات میں کچھ دم کر دیا اور حضرت بابا فرید کی طرح سارے حافظ بنا دیے گئے؟ ایسا نہیں ہوا کہ کسی پہ 3 سال کی محنت لگی ہے، کسی پہ 4 سال کی محنت لگی ہے، کسی کے لیے 2.5 سال استاد نے رت جگہ کیے ہیں، کسی کو 3 سال تک 3 بجے رات کو اٹھا کر کے پڑھایا گیا ہے، تب جا کے رب نے یہ مقام عطا کیا ہے. نہیں ابھی نہیں، ایسے بھی نہیں حافظ کو یہ رتبے ملے ہیں. بلکہ سنو، جب ہمارے بیٹے سردی کے موسم میں صبح اٹھ کر کے گیزر کے گرم پانی سے وضو کرتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، تب یہ قرآن والے 3 بجے رات کو اٹھ کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے یہ مخملی گدوں پہ نہیں بیٹھا کرتے ہیں، VIP قالین نصیب نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک ٹاٹ کے پھٹے پہ بیٹھ جاتے ہیں. کچھ نہیں ملتا ہے تو مسجد کے ٹھنڈے فرش پہ قرآن لے کر کے بیٹھ جایا کرتے ہیں. خدا کی رحمتیں ان پہ برسا کرتی ہیں. ہم نے تاریخ کے وقت پلٹ کے دیکھا کہ خدا کی قسم مکھن پراٹھے کھانے والے اتنا کامیاب نہیں ہوتے ہیں جتنا دال کھانے والے، کم نمک مرچ کے کھانے والے کامیاب ہو جاتے ہیں. لوگوں نے دعوے کیے تھے جنہوں نے مکھن پراٹھے کھائے ہیں وہ چاند تک پہنچ گئے ہیں، جنہوں نے مکھن پراٹھے کھائے ہیں وہ آسمانوں تک چلے گئے ہیں. میں نے کہا سن، تجھے مبارک ہو مکھن پراٹھے، تیرے مکھن پراٹھے والے چاند تک جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو دال چاول کھاتے ہیں وہ چاند تک نہیں بلکہ چاند بنانے والے خدا تک پہنچ جایا کرتے ہیں. واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. واہ 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 واہ، بہت خوب. زندہ باد، زندہ باد. لگو ان سے، بہت جڑ جاؤ ان سے. ایسے نہیں بڑی محنتیں لگی ہیں. اور یہ طلبہ بیٹھے ہیں نیچے سے اوپر تک جتنے بیٹھے سب سے گزارش کروں گا، پیر ہاتھ پکڑ کے ایک بار کہتا میں نے تجھے بغداد والے کے حوالے کیا، ٹھیک ہے جی، ایک بار کہتا ہے تو ہم ہر سال اس سے 500 روپے کا مسافہ کرنا واجب سمجھتے ہیں. اور ایک استاد، طلبہ سنیں میری بات، پیر سے ہر سال میں 500 روپے کا مسافہ کرنا لازم سمجھتے ہیں. اور ایک استاد جو مٹی کے ڈیلے کو سونا بنا دیتا ہے، ہم کبھی سال نہیں 10 سال میں بھی اس کی گلی کا چکر لگانا نہیں چاہتے. آپ کو میں بتا دوں یہ رتبے اگر آپ کو ملے ہیں تو گھٹنے رگڑنے سے نہیں، استاد کے جوتے اٹھانے سے ملے ہیں. میں طلبہ سے گزارش کروں گا آپ کہیں بھی چلے جائیں، اللہ کرے آپ کے مقدر بلند ہوں اور آپ اعلیٰ سے اعلیٰ زمین پہ بیٹھ کر کے حضور کے دین کی خدمت کریں، لیکن آپ جتنے چاہو بڑے ہو جاؤ، کبھی استاذ کے سامنے بڑے ہونے کی کوشش مت کرنا، ورنہ جو رب بنانا بڑا بنانا جانتا ہے وہی رب گھٹانا بھی جانتا ہے. یہ خیال رکھیے گا. اور وہی طلبہ، وہی شاگرد اعلیٰ رتبے پہ فائز ہوتے ہیں جو استاذ کی جوتیاں جتنی زیادہ اٹھایا کرتے ہیں. اگر سارا علم کتابوں سے آتا نا، سارا علم اگر کتابوں سے آتا تو پھر استاذ کی ضرورت نہیں. آج ہر فن کی کتاب آپ کی آسان زبان میں موجود ہے، ساری گھر بیٹھے مولوی ہو جاتے. لیکن آج تک میں نے کسی کو گھر بیٹھے مولوی ہوتے نہیں دیکھا ہے. پتہ چلا خالی کتابوں کا کمال نہیں، استاذ کی نظر عنایت کا کمال ہوتا ہے. اور ان بچوں کے جو ماں باپ ہیں ان سے کہوں، کئی بار ہوتا ہے کہ ایک جوڑا اور 500 روپے دے کر کے سمجھتے ہیں ہم نے استاذ کا حق ادا کر دیا ہے.
اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سب سے بڑی قسم میں نے اٹھائی ہے، جو احسان آپ کے بیٹے کو حافظ بنا کے اس علماء کی جماعت نے کیا ہے نا، اس کے بدلے میں اپنے جسم کی کھال اتار کے اس کا جوتا بنا کے بھی اگر استاذ کو پہنا دو، پھر بھی اس احسان کا بدلہ عطا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سب سے میری گزارش ہے، اپنے حقوق کو پہچانے، باپ بیٹے کو حق کو پہچانے، بیٹا باپ کے حق کو پہچانے، استاد شاگرد کو پہچانے، شاگرد استاد کو پہچانے، ماں بیٹی کے رشتے کو سمجھے، بیٹی ماں کے رشتے کو سمجھے، بھائی بھائی کے رشتے کو سمجھے، بہن بھائی کے رشتے کو سمجھے، اور ایسے ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ، ایسے اکٹھے ہو جاؤ کہ دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے جیسا 1450 سال پہلے نبی نے کھڑا کر دیا تھا، آج بھی امت اسی طرح سے کھڑی نظر آ رہی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ محبت ایک دوسرے سے۔ بیٹیوں سے گزارش ہے، خدا کی قسم 60 سالہ 65 سالہ 70 سالہ زندگی میں کچھ نہیں رکھا ہے، مر جانا ہے، زندگی ایسی گزار کے جاؤ کہ قبر میں پہنچو تو تمہاری قبر کو خدا اپنے کرم سے پہلے جنت کا ایک باغیچہ بنا ڈالے۔ نوجوانوں سے گزارش ہے، ایسی زندگی گزار کے جاؤ، جب انتقال ہو تمہارا جنازہ نکلے، لوگ پوچھیں کون جا رہا ہے، کس کی میت ہے اور کیسی زندگی جی کے گیا ہے، تو لوگ بھلے تیری تعریف کریں یا نہ کریں، تیرے جنازے کی خوشبو یہ اعلان کرتی چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے عطا کردہ فرامین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس جو ہے اغلا تم کو معاف فرمائے رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی۔ سبحان اللہ۔ کدھر ہیں عالم بھائی؟ جلوہ تو دکھاؤ ان کا، کون سے والے؟ سبحان اللہ، کھڑے ہو ذرا ایک منٹ۔ کیا بات ہے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ پرانا جلسہ ہے تو انہوں نے سوچا مدرسے کو ایڈ کرنے تاکہ مدرسے کے جلسے کا خرچہ بچ جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک بندہ محفل میں سے ذرا نعرہ لگا دے، سبحان اللہ، لگائے کوئی کھڑے ہو کے ایک نعرہ۔ سلامت رہیں، جیو آپ۔ اللہ برکت عطا کرے۔ یہ دیکھیے گا، میں عرض کر دوں کہ بھرے سمندر سوکھتے نہیں، دینے والے کبھی چوکتے نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ حضور کے مدینے جا رہے ہیں، لیکن اتنا اچھا کام کر کے جا رہے ہیں، حضور کی جالیوں پہ پہنچیں گے اور حضور کہیں گے میرے لیے کیا لے کے آیا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ کہہ دیں محبوب تیرے قرآن کے 9 حافظ بنے تھے، ان کے جشن کا خرچہ میں اٹھا کے آ گیا ہوں۔ کچھ تو تحفہ لے کے جائیں گے نا، کچھ تو تحفہ۔ ایسے بھی حاجی ہیں جو یہاں سے سامان بیچنے لے کے جاتے، ایئرپورٹ پہ پکڑے جاتے، پھر رگڑے جاتے، پھر ذلیل ہو کے آتے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے ہیں جی۔ تو یہ جائیں گے عالم بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، حضور کے روزے پہ پہنچو گے، حضور کہیں گے کیا لایا ہے، حضور تیرے مہمان تھے، ان کا جو خرچ تھا وہ اپنی طرف سے اٹھا کے آیا ہوں، میں جشن قرآن منا کے آیا ہوں، میں جشن قرآن منا کے آیا ہوں، اور محبوب تیرے گھر کی ذمہ داری نبھا کے ہماری گردنوں میں نہیں رہ گیا ہے۔ آج بہت کنگال ہو گئے ہیں، اور ہماری اس لاپرواہی کا نتیجہ آپ جانتے ہیں، معاف کیجئے گا، ایک ابھی کچھ دن پہلے کی نیوز ہے، 2-4 دن پہلے کی نیوز، کسی برقعے والی لڑکی کو کسی داڑھی ٹوپی والے لڑکے نے ایک غیر مسلم کے ساتھ دیکھا، تو اس کا خون کھول گیا، اس کا ہاتھ اٹھ گیا، پلس اس پہ کیس ہو گیا، وہ جیل چلا گیا۔ میں ایک سوال بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے قدم آخر ایسے کیوں اٹھتے ہیں جس کی وجہ سے غیرت مند بھائی کے خون میں ابال آ جاتا ہے؟ آخر کب تک تم اپنے بھائیوں کی تباہی کا سبب بنتی رہو گے؟ آخر وہ کون سا دن آئے گا جب تم بھی اپنے کنیز فاطمہ زہرا ہونے کا حق ادا کر کے دکھاؤ گی؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر اگر تمہیں شریعت کی حدیں توڑنی ہے تو پھر تمہیں نقاب پہننے کا حق کس نے دیا ہے؟ پھر تمہیں برقع پہننے کا حق کس نے دیا ہے؟ نقاب پہننے کا حق اس کو ہے کہ جس کے کردار میں خاتون جنت کے جلوے نظر آئے اور گفتار میں مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت نظر آ رہی۔ بہت خوب، زندہ باد زندہ۔ آج ہو کیا گیا؟ واہ واہ واہ، جس گاڑی کے پیچھے دیکھو وہی نقاب والی، جس ہوٹل میں پکڑی جاتی ہے نقاب والی، کم سے کم اس لباس کو تو بخش دو جو غیروں میں اور اسلام کی شہزادیوں میں فرق پیدا کرتا ہے۔ اگر تم نے غیرت کی چادر اتار دی ہے تو کیا فرق پڑتا کہ 3-4 میٹر کا کپڑا پہنو یا نہ پہنو؟ آج ہم کہاں کھڑے ہو گئے آ کر کے؟
माफ कीजिएगा, अगर किसी आलिम से जर्रा बराबर भूल हो जाती है पूरी कौम पीछे पड़ जाती है उसके आकर के। और हमने जो सितम किए गए, आज बेगैरती की इंतहा हो गई। आज बेटी भागती है, सुबह मस्जिद में जाके बाप कहता जी मैं क्या करूं, मुझे क्या मतलब, गई तो गई। अगर मौलवी नंगे सर पानी पी ले तो पूरी कौम की तबाही का मटका उसके सर फोड़ दिया जाता है कि कौम ईद की वजह से बर्बाद है। नहीं, खुदा की कसम, कौम जब बर्बाद हो रही है वो आपकी तरबियत की बुनियाद पे बर्बाद हो रही है। आज बेगैरती की इंतहाई नहीं तो क्या है कि कल रात बेटी भागी है, निकलते ही सुबह का सूरज बाप कहता है मैं क्या कर सकता था, मैंने पाला पोसा, चली गई लो मैं ऐलान कर देता हूँ, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। यह ऐलान दिखावे के लिए का किया जाता है। माफ कीजिएगा, हम इसे गैरत नहीं कहते हैं, हम तो इसे बेगैरती कहते हैं। आपकी तरबियत में यह कमी कहां से आ गई है? यकीनन ये आपके गलत लुक्मों का नतीजा हो सकता है। अगर आपकी बेटी आपके मुंह पे कालिक पोत के जाती है तो खता बेटी की नहीं है, खता आपकी भी है, क्योंकि जब बेटी ने होश संभाला था आपने दुनिया और समाज के हिसाब से उसको नंगे कपड़े पहनाए थे। काश क्या की अच्छा होता जब तुमने बेटी को पहला जोड़ा ला करके दिया था तो हाफ आस्तीनों वाला न की, बद्दियों वाला न की, बनियान वाला न की, बल्कि फुल आस्तीन वाला, गर्दन गले वाला, पूरे सर को छुपाने वाला लाके अगर लिबास दे दिया होता और बेटी को बचपन में सिखाते बेटी दुनिया को देख के जिंदगी ना गुजार, अगर जिंदगी गुजारनी है तो खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा को देख के गुजारनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा के वास्ते नौजवानों, कोई मौलवी आपके दरवाजे पे पहरा देने नहीं आएगा, और ना ये ड्यूटी है कि नमाज भी पढ़ाए और आपके दरवाजे पे बैठ के पहरा दे। अपने घर का पहरादार आपको बनना पड़ेगा। जो गैरतें मुर्दा हो गई हैं उन्हें जिंदा करना पड़ेगा, उन्हें जिंदा करना पड़ेगा। आज से तकरीबन 25-30 साल पहले बाप की गैरत का आलम यह होता था, अगर बेटी को तलाक हो जाती थी तो 8 दिन घर से नहीं निकलता था। यह हाल होता था बाप की गैरत का। आज बाप खड़े होकर कह रहे हैं छोड़ मेरी बेटी को, तो होता कौन है? छोड़ मेरी बेटी को। इससे बड़ी बेगैरती और क्या सकती है? इससे बड़ी बेहयाई क्या सकती है? सोचे तो सही, हम या ये पूरी जमात या इतने और लोग किसी एक बस्ती में जाके इकट्ठे हो जाएं फिर भी किसी के घर पे पहरा नहीं दे सकते। और याद रखिए, जब गैरत की दीवारें गिर जाती हैं ना तो फिर सीमेंट की दीवारों से इज्जतों की हिफाजत नहीं हुआ करती है। हाँ, अगर गैरत की सरहदें ऊंची होंगी तो फिर खुदा की कसम किसी दीवार की जरूरत नहीं पड़ सकती है। ये जरूरी है। अभी कारी साहब क़िबला ने, मौलाना मुज़क्किर साहब क़िबला ने ये अभी एक हाल बताया था एक बेटी का कि जिसके सामने कुरान की बेहुरमती करने की कोशिश की गई थी कि आज वो गैरत वाली बेटियां हैं। आज एक कलमा पढ़ने वाला कहता बहन इससे तेरा क्या रिश्ता, तो वो कहती तू होता कौन है मुझे रोकने वाला, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जवान हूं, अपनी मर्जी की मालिक हूं। ना बेटी, तुझसे किसने कह दिया? जब तुमने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो ना जिस्म के तुम मालिक रहे ना जिंदगी के तुम मालिक रहे। रोटी जरूर खाओगे लेकिन जिंदगी तुम्हें मुस्तफा के फरमान के मुताबिक गुजारनी पड़ेगी। वाह 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 वाह। ये जन्नत किसी थाली में रखा हुआ निवाला नहीं, जो जिसका हाथ पहुंचेगा उठा लेगा। जन्नत उसी को मिलेगी जिससे खुदा भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए इसे हासिल करने के लिए कुर्बानियां पेश करना पड़ेगी। आज बेटी कह देती है तुम कौन होते हो समझाने वाले, कौन होते हो तुम सुनाने वाले, कौन होते हो तुम रोकने वाले, मेरी मर्जी। कितनी बहनों ने सगे भाइयों के खिलाफ मुकदमा कर दिया। मेरी बेटी तुझे गैरत का वास्ता है, जब भी तेरे कदम बहकने लग जाएं किसी को देखना या ना देखना। तेरे भाई ने पूरी जिंदगी तेरे लिए परदेश में काट दी, भले उसके इस जुदाई का ख्याल ना आए। तेरे बाप ने पूरी जिंदगी मजदूरी में इसलिए काट दी ताकि मेरी बेटी को किसी के बर्तन न धोने पड़े। भले बाप की इस कुर्बानी का तुझे ख्याल आए या ना आए, माँ ने तुझे उठा उठा के खाने खिलाए, भले माँ की ममता
کا تجھے پاس رہے یا نہ رہے، اگر تیرے قدم بہکنے لگ جائے تو کچھ یاد کرنا یا نہ کرنا، مگر زہرا کے بابا کی قربانیاں یاد کر لینا، حسنین کے نانا کی قربانیاں یاد کر لینا۔ اگر بھول گئی ہو تاریخ کا یہ باپ تو میں تمہیں یاد دلا دوں، تمہاری تو اوقات کچھ بھی نہ تھی، اسی ہندوستان کے اندر تمہیں شوہر کی چتا پہ زندہ جلا دیا جاتا تھا، اگر جینے کا ادھیکار کسی نے دیا گئے تو اسلام نے دیا گئے، جب تم پیدا ہوتی تھی تو پیدا ہوتے ہی تمہیں قتل کر دیا جاتا تھا، تمہیں منحوس سمجھا جاتا تھا، میرے نبی نے آ کر کے سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ، عابدہ ساجدہ تقیہ نقیہ، راقیہ ساجدہ حافظہ قاریہ، عالمہ فاضلہ، سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ زہرا کو سینے سے لگا کے کہا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جب سے آقا نے کہا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ہر باپ بیٹی کو سینے سے لگا کے فخر سے کہتا لوگوں جیسے فاطمہ نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی آج میرے جگر کا ٹکڑا بن گئی۔